بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو آپ کو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہڈن ٹریجر چھپے خزانے میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں، جس میں اکنامکس ہے، سوشل ایشوز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ان کے حل کیا ہیں. ہم ایشوز پہ تو بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم ان کے حل پہ بہت کم بات کرتے ہیں. پاکستان کے جو مسائل ہیں 75 سال سے، ان کے حل موجود ہیں. افسوس ہے کہ ہم آج تک ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. کل ایک جگہ میٹنگ میں پچھلے 20 سال کا میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا دیکھتے ہوئے کہ 2010 میں ہماری پوزیشن بہتر تھی اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتے ہوئے اب ہماری پوزیشن اتنی بہتر نہیں رہی. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں ٹرانسلیشن کے اوپر خاص طور پہ اور ایجوکیشن سیکٹر کی امپورٹنس پہ. کئی بکس ہیں جن کی اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اور وائس ورسا انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. پاکستان میں اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو سائنٹیفک بنیادوں پہ بنا ہوا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، لیکن کچھ سال پہلے یہ کام ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے یونیورسٹی آف گجرات میں کیا اور سائنٹیفک بنیادوں پہ ایک ادارہ بنایا. تو ہمارے مہمان جو ہیں ڈاکٹر نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر رہے ہیں، بڑے سکسیسفل وائس چانسلر. یونیورسٹی اسکریچ سے بنائی انہوں نے، وہاں بے شمار کام کیے. وہاں اس وقت فیکلٹی کے ایشوز تھے، اسٹوڈنٹس کے، جو انہوں نے سب سالو کیے. پھر اس کے بعد بانی یہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بھی ہیں. پہلے چیئرمین یہ تھے، فاؤنڈنگ چیئرمین. آج کل یہ سپیریئر یونیورسٹی میں پرو ریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے کتاس کے نام پہ، اور اس کے ابن خلدون انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو اس کے یہ چیئرمین بھی ہیں. اور فیوچر میں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ بے شمار ان کے ارادے ابھی بھی ہیں اور کچھ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر سلطان محمود نیازی صاحب، جن کی سروس کا آغاز بلوچستان میں اور لائف کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بلوچستان میں گزارا ہے، اور لیکچرار سے لے کر پروفیسر تک، دین ڈائریکٹر بھی رہے. پھر اس پبلیکیشن کے بھی پوائنٹ آف ویو سے وہاں بہت کام کیا. انہوں نے ٹرانسلیشن کا کام اردو سے انگلش اور انگلش سے اردو دونوں کیے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈاکٹر نظام صاحب نے ادارہ بنایا تھا اس کا کیا رول رہا، اور ان پیرامیٹرز کو جو انہوں نے وہاں ڈیفائن کیے تھے سلطان محمود نیازی صاحب نے کیسے امپلیمنٹ کیا. تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آپ سے ہم کرتے ہیں کیونکہ آپ نے سینٹر بنایا تھا. آپ کو یہ آئیڈیا پہلے کیسے آیا؟ مجھے اس ٹرانسلیشن اسٹڈی سینٹر کا آئیڈیا اس طرح سے آیا تھا کہ جب میں دیکھا کہ ہمارے جو فیکلٹی کی پبلیکیشنز ہیں اس میں ریسنٹ ریسرچ پبلیکیشنز آرٹیکل نہیں آتے. جی جی. اور ہمارے ملک میں جو کالجز میں ٹرانسلیشن کی پڑھائی جاتی ہیں اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں. انگریزی میں لوگ کتابیں ہوتی ہیں، اس کو لیکچرر جا کے کلاس میں اردو میں پڑھاتا ہے، بالکل، لیکن وہ کتاب ٹرانسلیٹڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی، دن میرا تعلق کیونکہ حیدرآباد دکن سے ہے، تھوڑی میں نے وہاں سے اسٹڈی کی. مجھے پتہ لگا کہ نظام حیدرآباد نے فیصلہ کیا کہ میں نے میڈیکل سائنسز کو اردو میں پڑھانا. تو لوگوں نے کہا اردو میں کتابیں نہیں ہیں، کتابیں بناؤ. دن ایک دار ترجمہ بنایا گیا پورا، بالکل. اور پورے ہندوستان سے جو اچھے لوگ تھے وہاں پر آ کے 2 سال 3 سال کے لیے بیٹھ کے ٹرانسلیشن کرتے تھے. ٹرانسلیشن ہوتے ہوتے 12 سال 15 سال لگ گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پیلس دیا کہ یہ ہوگا عثمانی یونیورسٹی کا میڈیکل کالج، جہاں پہ ہر چیز اردو میں پڑھائی جائے گی. اس کی جلدیں بنائی گئی بالکل ریڈ قسم کی، دیکھی تھی میں، اس کو دیکھی بھی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ترکی میں، ایران میں، چائنا میں، کوریا میں ہر سال ہر مہینے مختلف ٹاپک پہ جو ٹاپک پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس پہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور ٹرانسلیٹڈ کتابیں دی جاتی ہیں فیکلٹی کو. جی جی. تو لہٰذا جو فیکلٹی کی سائٹیشنز ہیں پنجاب، ایران میں یا ترکی میں، وہ لیٹسٹ ہوتی ہیں. رائٹ. وہ اس لیے ہوتی ہیں ان کے پاس لیٹسٹ کتابیں موجود ہوتی ہیں. پھر میں نے ایک کمیٹی بلائی
میرے زمانے میں میرے ایک مرحوم پروفیسر وہ ہمارے تھے، ایمبیسڈر صاحب تھے، توحید صاحب. ان کو بڑا شوق تھا، ایمبیسڈر بھی تھے پاکستان کے، لیکن ان کی شوق تھا اس کا، ان کا جس کا نام رکھیں میرا جی ٹرانسلیشن سینٹر. رائٹ. میرا جی بہت بڑے ٹرانسلیٹر تھے ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے. تو میں نے تھوڑا اس پہ سوچا، میں نے کہا یہ میں کر رہا ہوں گجرات میں، میں نام رکھ دوں گا. ان کا نام ایکچولی میرا جی نہیں تھا، بالکل وہ کسی میرا لڑکی سے عشق ہو گیا تھا ان کو، اپنا نام ہی میرا جی رکھ دیا. تو پھر وہ چلے گئے انڈیا. پر میں نے پورا پڑھا تھا، تو میں نے کہا مجھ سے تو لگتا نہیں ہے، اس زمانے میں نے نام سوچا ہی نہیں، تو میں اس کا نام سمپل سے رکھ دیا، گجرات یونیورسٹی ٹرانسلیٹ اسٹڈی سینٹر. میرے پاس اس زمانے میں بہت بڑا پرنٹنگ پریس تھا، جو کسی یونیورسٹی میں اتنا بڑا پرنٹنگ پریس نہیں تھا. 16 کا پرنٹنگ پریس بہت بڑا مہنگا منگایا تھا. میرا پرنٹنگ پریس آپ نے خود لگوایا تھا؟ میں نے خود لگوایا تھا. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جو بھی کتابیں چھپائیں گے اپنے پاس چھاپیں، جو کتابیں رسالے. میں نے پہلا کتاب چھاپی تھی، کسی میں سے کہا اچھا شکر کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو وہ تھا قرآن کا، انگریزی میں ٹرانسلیشن. کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اس کا نام تھا اعجاز القرآن. قرآن کا کیا اعجاز انہوں نے لکھا تھا کتاب. تو میرے بردر اللہ تھے کراچی، ان کے شاگرد تھے، سر اس سے آپ ٹرانسلیٹ شروع کر دیں. اور جو میرے پریس پبلیکیشنز کا ڈپارٹمنٹ کا نام یہ تھا کہ وہ کتابیں چھاپیں گے، لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں، ہمارے پاس لائے ہم اس کو چھاپیں، یہ اوپن پریس ہوگا فری کے لیے. یہ میرا مقصد تھا. پھر یہ جب یہ شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس پہ میں نے کانفرنس کال کی، رائٹرز، جرنلسٹ، سندھ سے، کے پی سے، پنجاب، سارے پہنچ گئے گجرات. 2 دن بحث ہوتی رہی، ڈسکشن ہوا کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا پاکستان کی یونیورسٹی میں کہیں بھی نہیں. پنجاب میں ہے پبلیکیشن، بالکل پبلیکیشن ہے، لیکن بہت جگہ ترجمہ بھی ہے، لیکن ترجمہ کو کرتا نہیں ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک ڈگری شروع کی جائے گی اور ایک سیمسٹر میں ایک کتاب ہر اسٹوڈنٹ ٹرانسلیٹ کرے گا. بالکل ٹھیک. اردو سے انگریزی، انگریزی اردو، اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہر سیمسٹر میں ایک کتاب کرے گا. اگر اب 8 سیمسٹر کی ڈگری ہوگی، 8 بکس کی 8 کتاب ویسے ثابت ہوئے. تو لوگوں نے پھر شروع کی اور اس کی بڑی پذیرائی بھی لی، اور کتاب وہاں پرنٹنگ پریس میں ہم نے چھاپ دی. یہ جب دیکھا تو ہمیں سپریم کورٹ کے ایک اسائنمنٹ ملا کہ میں نے سنا آپ کے پاس ٹرانسلیشن اسٹڈی سینٹر ہے، تو ہمارے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں. اس سے بڑا بوسٹ ملا کہ بھائی سپریم کورٹ نے ہماری بات کو مان لیا، آپ ٹرانسلیٹ اسٹڈی کر رہے ہیں. ان کی ٹرانسلیشن کر کے دی، وہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا. تو یہ مجھے بڑی خوشی کہ وہ ٹرانسلیشن اسٹڈی شروع ہوا. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سارا یہ تھا کہ میں نے دیکھا، ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا اس کے بغیر ہم اپنی فیکلٹی کو تیار نہیں کر سکتے. بالکل فیکلٹی لے رہی ہے میرے پاس کتاب 2005 کی یا 1999 کی، اور پڑھا 2023 میں. بالکل. لیکن کتاب ٹرانسلیشن نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کلچر یہ لیٹر کتاب کو پڑھتا بھی نہ لیتا ہے، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس لیے ہمیں جب تک ٹرانسلیٹ نہیں کر، ہمارا میڈیم انسٹرکشن ویسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ہوتا ہے، لیکن پڑھاتے سارے اردو میں. ہر کالج میں آپ جا کے دیکھیں گے، ایون یونیورسٹی میں بھی ہاف انگلش ہاف اردو پڑھائی جاتی ہے. میں نے بلکہ یہ امپلیمنٹ بڑی کرنے کی کوشش کی تھی جب میں ایجوکیشن سسٹم میں آیا تھا کہ لیکچر انگلش میں ہوں گے، اور میں اس میں ناکام ہو گیا تھا. کیونکہ ہمارا کلچر نہیں نا، جب تک وہ کلچر نہیں چینج کریں گے تو یہ ہائبریڈ چلتا رہے گا. تو یہ کم از کم کتابیں دے دوں ٹرانسلیٹ کر کے. دیکھیں نا ایران میں پرشین پڑھائی جاتی ہے، ٹرکی میں ٹرکیشن پڑھائی جاتی ہے، چائنا میں چائنیز، لیکن کتابیں لیٹسٹ ہیں. کیوں لیٹسٹ ہیں؟ اس لیے کہ ٹرانسلیشن ہو کر ان کو ملتی ہے. بالکل ملتی ہے. اور اگر فرانس میں تھا وہاں وہ لیٹسٹ بکس فرینچ میں ٹرانسلیٹ کر کے نظام حیدرآباد کا جو تھا نا ماڈل، سب سے 1930s کا ماڈل نا، وہ کہ وہ اگر وہ نہیں ٹرانسلیٹ کرتا اردو میں پولیٹیکل سائنس پڑھا نہیں سکتا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہر یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں فیڈرل اردو یونیورسٹی ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. یہ ہر یونیورسٹی میں ٹرانسلیشن سینٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے کتابوں ہر یونیورسٹی میں نہیں تو کم از کم ہر صوبے میں ایک تو لازمی ہونا چاہیے. وہ تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو یہ میرا پیچھے بیک گراؤنڈ تھا پورا اس کو شروع کرنے کا. اب اس میں ہوا یہ کہ جب ہمارے پاس جو بھائی شاندار صاحب آئے میرے بات، وہ چلے گئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اس بندے کو لے کے چلے گئے تو یہاں میرے پاس آ کے کھول. اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ٹرانسلیٹ اسٹڈی سے کھل گیا. ایک بندہ وہی تھا جو میرا شروع کیا تھا، اسے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہیں شروع کیا تھا. اس کو لے کر دوسرا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے ایسے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ گجرات سے نکل کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آ گئی.
بہت یہ اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ہماری یونیورسٹی ہمارے جامعات اس کو ہونا چاہیے, سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اب ہم سلطان محمود صاحب کی طرف آتے ہیں. سلطان صاحب آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تو اب ہے, اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور تھا جب آپ نے وہاں سے گریجویشن کی اور پھر ماسٹر کیا انگلش میں, اور پھر آپ بلوچستان چلے گئے. یہ اس کی کیا, اور ساری عمر آپ نے بلوچستان میں گزاری؟ ہاں, اس کے ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس وقت 1 یونٹ کا دور تھا, تو جو پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو سلیکشن ہوتی تھی اس کو کہیں بھی بھیج دیا جاتا تھا. تو مجھے کوئٹہ بھیجا گیا, اور چونکہ میرے فور فادرز 1935 کے زلزلے کے وقت وہاں تھے, میرے دادا اور ان کے بھائی وغیرہ, تو انہوں نے زلزلے کے بعد وہ پھر امرتسر دوبارہ واپس آ گئے تھے. اور جب پاکستان بنا تو ڈیسائیڈ کیا تھا میرے والد نے کہ ہم واپس وہاں جائیں گے تو بہتر رہے گا, کیونکہ شناسائی ہے اس میں. یہ تو چونکہ 1 یونٹ جب ٹوٹ گیا, بلوچستان سے اتنی بڑی تعداد میں اساتذہ کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا کہ وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا. بالکل ٹھیک. میرے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ بڑا امکان ہے کہ یہاں تیزی سے جو ہے ہمیں آگے ترقی کرنے کے موقع ملیں گے. تو میں 6 سال کے بعد آئی بیکیم میں اسسٹنٹ پروفیسر, اور اسی دور میں مجھے ایک سندھ یونیورسٹی آسٹریلیا کے لیے اسکالرشپ مل گیا. اسکالرشپ پہ گئے؟ ہاں, وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کیا اور واپس آ گیا. دراصل بلوچستان ایک بہت ہی خوبصورت, بالکل اس میں تو کوئی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اب بھی میں آبادی کے لحاظ سے نہیں, گو میں اب وہاں سے شفٹ ہو چکا ہوں, لیکن اب بھی میں جاتا ہوں کوئٹہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر میں واپس آ گیا. بالکل صحیح, کیونکہ ہر تیسرا بندہ مجھے جانتا ہے. اور اس کو دبئی بنانا بہت آسان ہے, صرف اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, کچھ اگر وہاں کے جو پرابلمز ہیں, مثلا واٹر سکیورٹی, بالکل سب سے بڑا مسئلہ وہاں پرابلم سارے وہی ہیں جو دبئی میں تھے, لیکن آلموسٹ وہاں زیادہ ہیں کیونکہ بے تحاشا وہاں آبادی بڑی کوئٹہ کی, اور آبادی اس میں مہاجرین بھی سارے آ کے اب تو بے قابو ہو گیا. گورنمنٹ کے لیے صرف ان کو پینے کا پانی سپلائی کرنا بہت بالکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گورنمنٹ سائٹ سے 2000 تک میں نے وہاں سروس کی ہے. اس دوران میں مینیجنگ ڈائریکٹر بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہو گیا. پہلے فاؤنڈر, اس کے پہلے میں جوائنٹ ڈائریکٹر کالج 89 میں ہو گیا تھا. پھر میں چیئرمین ٹیکسو بورڈ بھی بنا رہا. تو وہ جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے مطابق جو ہے ملتا ہے. تو یہ ٹرانسلیشن کی طرف آپ کو کیسے رجحان ہوا؟ دراصل اس میں 2 لینگویجز انوالو ہوتی. تو میرے جو والد تھے وہ ڈاکٹر محمد شفیع نیاز تھے, اور میں یہ بھی اس کی بات کی وضاحت کر دوں کہ میں جو نیازی ہوں, میرا تعلق میاں والی سے یا کسی نیازی قبیلے سے نہیں ہے, بلکہ میں انہی کی نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں, جہاں تک کہیں اگر کتابوں میں بھی ذکر آئے تو ان کا بھی نام میرے ساتھ. ہی واز اے گریٹ مین. کہ میں تو طب سے ان کا تعلق تھا, لیکن 7-8 سال کی عمر میں ہمارے گھر میں ادبی دنیا, 20ویں صدی, نقاد, اس قسم کے رسائل آئے. میرے والد ان کے شوق کی وجہ سے ان کے ایک بڑے عزیز دوست ہوا کرتے تھے, مختار احمد ناز, جو کہ اپنے احمد سعید کرمانی صاحب کے برادری نسبتی ہیں. وہ بھی بڑے کمال کے شاعر تھے. وہ ہندوستان میں ہی رہے. وہ واقعی وہاں سے امرتسر سے وہ کلکتہ چلے گئے. آپ نے سنا ہوگا امرتسر جل رہا تھا, وہ کتاب احمد سعید کرمانی صاحب کی ہے. اور اس اب ہوا یہ کہ میں نے شروع کیا انگلش میں نے سروس شروع کی, لیکن ساتھ ساتھ میرے زمانے میں صرف اردو کا لازمی مضمون کے طور پر صرف میٹرک تک پڑھائی جاتی تھی, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کا اسٹینڈرڈ تھا کہ میٹرک تک اس قابل ہو جاتے تھے کہ
ہر اپنا اگر کہیں اسلامیات ہے تو اسلامیات والا ماہر ہو جاتا تھا، پاکستان اسٹڈی ہے پاکستان اسٹڈی، اور یہ اردو میں بھی. جب بعد میں تو وہ پیریڈ آف اسپیشلائزیشن آ جاتا ہے کہ جیسے آپ آگے چلے جائیں مضامین کی تعداد کم ہونی چاہیے اور آپ پرٹیکولر جو ہے تو جو ایک ہی اس پر مضمون پر دیں. تو بعض یہی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ کتابیں ہیں اویلیبل، ہمیں ان کا واقعی وہ خزانے ہیں، اور اصل میں کتابیں ہیں جو کہ چھپے ہوئے اصل خزانہ وہ ہے. ہمارے بدقسمتی سے ان تک پہنچ جو ہے کہ اگر اردو کی کتاب ہے تو وہ انگریزی شناس لوگوں کے لیے ان کے لیے تو صرف ایک ٹرانسلیشن ذریعہ ہے جو کہ ہونا چاہیے. میں نے پہلا جو ترجمہ کیا وہ ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب کی کتاب تھی کہ بلوچستان میں جو تاریخی ریفرینڈم 1947، اس میں انہوں نے بہت سارا مواد اکٹھا کیا اور اس میں قائد اعظم کے خان افقلات سے کلوز ایسوسیشن قاضی عیسیٰ خان کا جو اس میں رول تھا، وہ انہوں نے بھی بڑا وہاں رول ادا کیا پاکستان میں. پطرس بخاری نے بہت ناول لکھے ہیں، احمد ندیم قاسمی. نہیں یہ ابتدائی دور کے جو تھے نا، بالکل پاکستان بننے کے وقت کے وہ تھے. سوری کہ کوئی نہیں، بعد میں یاد آیا کیونکہ آئی ایم 83 نہ ہو تو اس لیے یہ ہو گیا. تو ان کا بھی یہ تو پہلی کتاب بڑی اس کے جو ہے کہ اچھی طرح جو ہے اس کو پسند کیا گیا. مجھے بہت سارے اس میں خطوط آئے، بلکہ ہمارے جو وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بیوٹمز والے، انہوں نے بہت سارے اداروں کو کتابیں اب یونیورسٹی کی طرف سے وہ بھیجی تھی. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اسٹاف کالج کوئٹہ سے لے کر ہر بڑی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو پھر اور بھی بڑھتا ہے. یہ دوسری کتاب جو ہے اس میں بیوٹمز میں سرو کر رہا تھا. بیوٹمز کے وائس چانسلر صاحب وہ ملاقات کرنے گئے ہوئے تھے، گورنر بلوچستان اس وقت اویس احمد غنی صاحب تھے. وہیں بائی چانس کور کمانڈر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. وہاں یہ ذکر پیدا ہوا کہ یہ پال فنلے کی کتاب ہے جس کا ہم ترجمہ کروانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن 2 آدمیوں کو ہم نے یہ کام سونپا تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. تو ہمارے وی سی صاحب نے کہا کہ جی میرے خیال میں ہمارے پاس ایک بندہ ہے جو کہ اس کام کو کر سکتا. بالکل. تو پھر مجھے بلایا گیا اور انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی اور 14 مہینے مجھے لگے. اچھا سلطان محمود صاحب، کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا، اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنا چاہیں گے کہ اویس غنی صاحب نے آپ کو کیا کہا اور باقیوں نے کیا کہا اور کیسے یہ آگے بڑھا اس پہ بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے اور اسٹے ٹیونڈ، ہم بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک. جی ناظرین، جس بک کا ذکر ہو رہا تھا وہ میں پہلے آپ کو دکھا دوں. یہ انگلش میں تھی، دے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ، اور اس کو انہوں نے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. اس بک کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، بول کے ساتھ زندہ ہے اب تک. اس میں فلسطین کے اوپر کافی کچھ ہے، فلسطین کے کیا حالات تھے. تو جی یہ ٹرانسلیشن کا اویس احمد غنی صاحب نے اور کور کمانڈر بلوچستان ناصر جنجوعہ صاحب نے آپ کے ذمہ لگایا تھا. کرنل عارف محمود جو کہ جی بالکل ہاکیہ بالکل، وہ بھی ان کا نام ہاکی میں زیادہ مشہور ہے، عارف محمود. تو
یہ واقعی ایک مشکل کتاب تھی کیونکہ پال فنلے کانگریس مین تھے اور ڈپلومیٹک لینگویج جو ہوتی ہے یہ بڑا اس کو اردو کا رنگ دینا بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا، لیکن میں ڈٹا رہا. اور اب صرف بدقسمتی یہ ہوئی کہ بائی دا ٹائم میں نے وہ کتاب کا ترجمہ ختم کیا، اویس احمد غنی صاحب جو تھے وہاں سے وہ چلے گئے کیونکہ ان پر وہ جو نواب بگٹی کے قتل کے ان کو ملوث کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ تقریباً بہت ہی لو پروفائل میں ان کا آ گیا. اب میری محنت جو تھی یہ کہ ہوئی، یہ مجھے کھل رہا تھا کہ کسی طرح بہت مشکل حالات ہیں کہ جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ اپنے مختلف یہی کہ پیٹو جی کہ یہودیوں سے کون اپنا خار لے، اور یہ اس قسم کے، اور کسی کے کوئی نہ کوئی امریکہ میں آباد ہیں جا کے یہاں یو ایم ٹی والوں نے حامی بھری اور انہوں نے یہ کیا، لیکن وہ جو ان کے پہلے وائس چانسلر صاحب تھے وہ ان کا ایک انتقال ہو گیا حادثاتی طور پر، اور بعد میں ان کے بھائی آئے یہاں، تو ان سے انہوں نے جب اس کے اپروول کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ کیونکہ امریکہ سے آئے تھے، یہ ان کو ڈاکٹر حسن سے مراد مشکل ہوگا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی پبلشنگ ہاؤس سے سارے، پال فنلے نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئیں اپنی کتاب کو چھپوانے میں، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک پبلشنگ ہاؤس جس کو انہوں نے کنٹیکٹ کیا اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور آخر میں ایک نے وہ ہمت کی. اب دیکھتے ہیں کہ پبلشنگ ہاؤس میں CNN ہے، اس میں اکثر ان کے کارندے جتنے ہیں وہ بھی جوز ہی ہیں. میں جوز کے خلاف نہیں ان میں، لیکن اصل میں جو صہیونیت ہے اس کے خلاف وہ ہے جو کہ نقصان میں، ورنہ جیوز والی جو آپ نے بات کی نا، میں جب فرانس میں تھا تو میری جو فرینچ ٹیچر تھی جو ہمیں فرینچ پڑھاتی تھی وہ جیوز تھی بیسیکلی. میرے ساتھ شام کا ایک ہماری ملٹی نیشنل کلاس تھی تو شام کا ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا، تو وہ اکثر فلسطین پہ جذباتی ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا، اور اس نے بڑی اچھی ٹیچر ہے میرے حساب سے، بڑی خوبصورت اس نے بات کی تھی. اس نے کہا کہ جی اس زمین کو جو کہ ایک صحرا تھا تقریباً، اس کو جنت میں تبدیل کر دیا. ہاں لیکن تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ بہت نہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک اپنا پرسنل جو ہے تجربہ بتلاتا ہوں کہ میں 90 میں ہم نے ایک وہ بنایا ہوا تھا پروگرام کہ جی یورپ سے، اس میں پہلے جرمنی گئے، جرمنی سے اسپین گئے، اسپین سے واپس فرانس آئے. اب فرانس سے میں نے وہ فیری میں اپنے بکنگ کروائی ہوئی تھی کہ جی مجھے جانا ہے لندن. اب جس دن وہ میں پہنچا وہاں میں گیا، جو ان کا سینٹرل ریلوے اسٹیشن ہے سان لازار اس کو کہتے ہیں کہ وہ سین لوکت، ہاں، تو وہاں انہوں نے جناب کہا کہ وہ رات اس میں آیا، وہ برٹش چینل میں طوفان آیا تو لہٰذا یہ فیری کینسل ہو گئی. میں چاہتا تھا کہ مجھے کم از کم اگلے دن کا تو مل جائے. میں انٹرنیشنل کاؤنٹر پر گیا، وہاں میں نے ان کو اپنی بات کی، وہ لیڈی کو پتہ نہیں بہت ہی زیادہ وہ فرینچ میں مجھے جواب مل گیا. اتنے دیر میں ایک میرے تھپکی ہوئی اور ایک شخص نے کہا کہ لیٹ می ہینڈل اٹ. اب وہ آیا اور اس نے کہا یہ کام ہو گیا. اس نے فرینچ میں ان سے بات کی، میں وہ پتہ نہیں وہ انگلش میں بات کرنا اپنے لیے گناہ سمجھ رہی تھی یہ کیا نہیں. وہاں ایک جو چیز، اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھیا آپ تو یہ پڑھا کہاں، وہ رکو گے کہاں؟ میں نے کہا میں کوئی ہوٹل وغیرہ تلاش کروں تو دیٹ وڈ بی ویری کاسٹلی. وہ مجھے لے گیا وہاں وہ یوتھ ہاسٹل میں، اس سے انہوں نے کارڈ میرا بنوایا. وہ واپس آیا، پھر اسی کی بنیاد پر مجھے آدھے وہ کرائے پر وہ اکوموڈیٹ کروا دیا اور سارا کچھ ہوا. جاتے جاتے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے تو انٹروڈکشن تو مجھے کروائیں. تو وہ امریکن ڈاکٹر تھا وہاں، وہ سرجن تھا، وہ اسپیشلائزیشن کر رہا تھا.
اور میں نے کہا کہ جی آپ کا تو اتنا قیمتی ٹائم تھا کہ آپ نے یہ مجھے کیوں دیا؟ کہتا ہے جی میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں یہودی ہوں. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا، کیونکہ ہم تو شائلاک دا جو اور اس قسم کی کتابیں پڑھ کے تو ہمارا تو تاثر جو تھا وہ تھا کہ یہ ہمدرد بھی ہو سکتے ہیں. صرف یہ ایک پرٹیکولر جو لائن ہے جو کہ عربوں کے ساتھ یا جو سلوک ہو رہا ہے اس میں. سلطان صاحب واپس آپ کی طرف ہم آئیں گے، اب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن سیکٹر میں آپ نے بہت کام کیا ہے. ایجوکیشن سیکٹر سے پہلے آپ کا انٹرنیشنل بھی کافی ایکسپیرینس ہے، ڈیموگرافی کے آپ ایکسپرٹ ہیں. تو ڈیموگرافک ایکسپرٹ ہوتے ہوئے یہ ٹرانسلیشن کی طرف آنا یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ نہیں، ڈیموگرافک ایکسپرٹ تو میں تھا جب یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتا تھا، کیونکہ میرا فیلڈ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، میری ڈگری بھی ڈیموگرافی میں تھی. لیکن مجھے شوق پڑھانے کا تھا جی، تو میں پہلی ڈگری ملی تھی پی ایچ ڈی، تو میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی نارتھ کیرولینا چیپل ہل میں. تو اس سے پہلے میں نے یو این جوائن نہیں کیا تھا. اس کے بعد یو این کی جاب ملی. جاب اس طرح ملی کہ وہ ٹیکنیکل ایڈوائزر کی جاب تھی، وہ پاپولیشن سینسس پہ تھی جو میرا فیلڈ تھا. جی. تو جارڈین گورنمنٹ نے مجھے ایڈوائزر کی طرف بلایا. تو اس زمانے میں پڑھاتا تھا چیپل ہل میں. میں نے کہا مجھے چھٹی دے دو، چھٹی لے کے چلا گیا تھا وہاں پہ. 1 سال لگا کے آؤں گا. تو وہاں کا ان کا سینسس ہو چکا تھا، اس کی انالیسس کرنی تھی. میں نے کام شروع کیا. تو لیکن مجھے شوق تھا پڑھانے کا، کیوں میں چیپل ہل میں پڑھاتا تھا. جارڈن یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے یہاں لیکچر دے دیں سوسیولوجی پہ. پھر وہاں میں نے سوسیولوجی پڑھانا شروع کی آنریری. آئی واز یو این امپلائی. تو مجھے پڑھانے کا شوق وہ کنٹینیو کرتا گیا. تو وہاں میں 1 سال کے بعد کہتے 1 سال اور بڑھا دیں. پھر میں نے چھٹی مانگی یونیورسٹی سے. جب میں جانے لگا 2 سال کے اندر، تو پھر مجھے کال آئی یونائٹڈ نیشن سے کہ آپ کی ریکویزیشن آئی ہے ایجپٹ سے، کائرو سے. کبھی کسی کو لیتے نہیں باہر سے پاپولیشن سینسس میں، آپ کو بلایا. بڑا آنر تھا. ایجپشن خود ایڈوائزر دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں. پھر میں نے کنسلٹ کیا اپنی یونیورسٹی سے. تو نے کہا تم چھٹی کی وجہ تم چھوڑ دو، کیونکہ وہ 4 سال کا اسائنمنٹ تھا ایجپٹ والا. تو پھر میں وہ چھوڑ دیا. پھر ایجپٹ چلا گیا. وہاں پہنچا تو وہاں بھی یونیورسٹی تھی. تو اس کام تو میرا سینسس میں ہو رہا تھا. بالکل. پڑھائی کام ابھی شروع کر دیا. بالکل. اس کا ایک سینٹر تھا کائرو ڈیموگرافک سینٹر. وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ یونین کی طرف. کائرو یونیورسٹی میں نہیں، وہ یونیورسٹی کا الگ تھا. رائٹ. وہ یونین چلاتا تھا، یونین کی طرف سے تھا وہ. تو وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا اور تھیسس گائیڈ کرنا شروع کر دیا. یہ میں کنٹینیو کرتا رہا کیونکہ میرے پاس پی ایچ ڈی تھی. رائٹ. تو کائرو سے میری یہ تھا سارا ٹیکنیکل ایڈوائزری پوسٹ، کہتے پروجیکٹ پوسٹ. پھر مجھے جو یونیورسٹی کا ڈائریکٹر تھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، وہ آیا ہوا تھا ایجپٹ میں. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، اس کو آپ اپنے ادارے میں لے لیں. رائٹ. تو انہوں نے کہا ہاں کی تو ایک آلریڈی پاکستانی میرے پاس ہے ڈپٹی میری، تو ان سے بات کریں. بالکل. اب اس طرح بات ہی میں یونائٹڈ نیشن ڈائریکٹ سروس میں چلا گیا. پہلی پوسٹ میری ہو گئی ایتھیوپیا میں 4 سال کے لیے. بالکل. اس طرح میں چلتا رہا. پھر میں آ گیا نیو یارک. تو وہاں مجھے پھر مختلف کانفرنس سیمینار میں کولمبیا یونیورسٹی کے ڈین سے واسطہ پڑا. تو اس نے کہا تمہارے پاس آ جاؤ پڑھانے کے لیے. میری ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی. میں ریٹائرمنٹ لے کے ہمارے پاس آ جاؤ. ان کے پاس چلا گیا پڑھانے کے لیے. میرا گھر بھی تھا قریبی تھا ان کے کولمبیا یونیورسٹی کے پاس نیو یارک شہر میں. سلسلہ چلتا رہا. تو مجھے ایک کال آئی پنجاب یونیورسٹی سے، جب میں پہلے سے منسلک تھا، جب میں لاہور میں تھا. جی 2002 میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آ گئے، ہماری مدد کریں. اس زمانے ایک ایچ ای سی نے ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا، ایکسپیٹریٹ پاکستان، وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹ بلانے کے لیے فورن فیکلٹی پروفیسر. اس کے تحت میں آ گیا. پھر میں نے چھٹی لی کولمبیا یونیورسٹی سے. پہلے 1 سال کے لیے میں نے کہا سمر میں آ کر کورس پڑھاؤں گا. 2 سال یہاں 2 سیمسٹر. تو سمر وہاں جا کر پڑھاتا 1 سیمسٹر، 2 سیمسٹر پنجاب یونیورسٹی میں. اس سے 2 سال چلتا رہا.
پھر پتہ لگا کس طرح سے چودھری فضل الہی صاحب کو وہ یونیورسٹی کھولے تھے گجرات میں. بالکل. وہ چل نہیں رہی تھی. ڈاکٹر امتیاز سے پہلے کہتے آپ میں چاہتا ہوں وہاں جائیں, اس کو ہماری یونیورسٹی کو بنائیں, یہ میری یونیورسٹی ہے, چاہتا ہوں ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنائیں. مجھے بڑا عجیب سے لگا کہ مجھے نان پنجابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے وہاں پہ یونیورسٹی کھولو. میں رگزی کر گیا. میں کب جائیں گے؟ میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے, کل چلے جائیں. خیر وہ گورنر صاحب کے پاس کیس گیا, پھر انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا. اب میری مشکل ہو گئی, میں چلا گیا پھر واپس کولمبیا یونیورسٹی سمر پروگرام میں. جو کہتے ہیں آپ کے لیے ہم نے ایک دفتر رکھا ہوا ہے پورا, اس کی میں نے کرایہ اتنا جاتا ہے, آپ کی لائبریری ہے, اب ایک ہی سیمسٹر پڑھانا ہے تو پھر تو آپ کچھ اور کرتے ہیں, ہم آپ کا دفتر لے لیتے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ میں دفتر لے لی, واپس آ گئے. پھر اس کے بعد میں نے سوچا اچھی بات نہیں ہے, پھر لکھ کے بھیج دے کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. تو گجرات میں 8 سال لگ گئے. 3 سال تو لگ گئے پرویز الہی کے زمانے میں, پھر 5 سال لگے شہباز شریف کے زمانے میں. انہوں نے دوبارہ مجھے اپوائنٹ کر دیا, حالانکہ لیگلی کر نہیں سکتے تھے, مطلب میری ایج وہ زیادہ ہو گئی تھی, کر دیا. پھر مجھے 8 سال لگ گئے. مجھے خوشی اس بات کی وہ یونیورسٹی بڑی اچھی سے بن گئی. وہیں پہ میں نے ٹرانسلیشن اسٹڈی سینٹر شروع کیا تھا. میں نے پہلے دن سے لے کر آخر تک آپ کا سارا وہاں دیکھا تھا کہ کس طرح آپ نے محنت کی. بڑی اچھی یونیورسٹی بن گئی. اسی بیس مجھے لے کر لاہور میں کہ آپ کو فاؤنڈنگ چیئرمین بنا دیں آپ کو پنجاب ہائی کمیشن کے, تو وہ شہباز شریف نے بنایا تھا نا. بالکل. یہ ساری باتیں رہی. تو اس کے بعد میں دیکھا کہ ایجوکیشن میں بہت سی خامیاں ہیں. جی اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت ہی ڈیفیکٹو ہے. سب سے بڑا ابھی میں پنجاب یونیورسٹی سے آ رہا بات کر کے, گریجویشن تھی وہاں پہ, یہ بتایا تھا کہ جو ڈگری آپ لے کے جا رہے ہیں وہ ڈگری آپ کے لیے کافی نہیں ہے. آج کے زمانے میں ڈگری کی پرواہ کوئی نہیں کرتے. آپ کو پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جانتے ہیں, بالکل, اور کس طرح آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ کے پاس آج گھر جائیں, انجوائے کریں ڈگری کا, لیکن نیکسٹ ویک سے آپ شروع کر دیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل, جو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے پڑھیں, اور پھر کورسز لے لیں, شارٹ کورسز آن لائن لے لیں یا ایسے لے لیں. اس کے بغیر آپ پریکٹیکل زندگی میں نہیں آ سکتے. بالکل, تو زیادہ پریکٹیکل مارکیٹ اورینٹیڈ سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتے ہمارے. سارا سلیبس کریکل ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بالکل, بالکل ریلیونٹ ہے ٹو انڈسٹری, ٹو سوسائٹی, ٹو انٹرنیشنل ورلڈ. بالکل ریلیونٹ ہے پورا. بالکل صحیح ہے آپ نے کہا. میں ایون کمپیوٹر سائنس کا دیکھتا ہوں تو وہ بھی سارا ریلیونٹ ہے جب تک آپ اس کو, وہ بالکل روڈیمنٹری ہے. جب تک آج کے زمانے میں اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے. اگر آپ کمپیوٹر سائنس پڑھائیں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ پڑھائیں, بالکل, سائبر سیکورٹی نہ پڑھائیں, بالکل, ڈیٹا سائنس نہ پڑھائیں, تو وہ بیکار ہے. لوگوں نے پھر یہ شروع کر دیا. ہمارے یونیورسٹی سپیریئر میں ڈگری الگ کر دی. ڈیٹا سائنس کی ڈگری الگ ہے, سائبر سیکورٹی ڈگری الگ ہے, اور اے آئی کی ڈگری الگ ہے, ڈیٹا سائنسز, آئی او ٹی. جی جی, آپ جانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ڈگری ہماری جو ہے نا یہ کالج لائسنس ہے. تو پھر میں نے اپنا ادارہ شروع کیا تھا. میرے بیٹے نے مجھ سے آرگیومنٹ کیا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہزاروں کالج موجود ہے. میں نے کہا نہیں میرا کالج ڈفرینٹ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ڈگری پلس ہوگا. ڈگری اس لیے ہوگا کہ لوگ ڈگری چاہتے ہیں. بالکل, پلس یہ ہوگا اس کو زبان سکھاؤں گا, کمیونیکیشن اسکل سکھاؤں گا, ایک انٹرنیشنل زبان سکھاؤں گا, پریزنٹیشن اسکلز ہوں گی, اور ان سرٹیفکیشن کرائے جائیں گے جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. بالکل, وہ ڈگری سے ریلیٹڈ, اس لیے ان کو مارکیٹیبل بنائیں گے. بالکل, یہ میرا بلیف ہے کہ آر ایجوکیشن کو جو ڈیفیکٹس ان کو سلیبس کریکولم کو ٹھیک کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے, بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے سارا, اور ٹیچنگ میتھڈالوجی بڑی گڑبڑ ہے. بالکل, اس کو بہت ٹھیک کرنا ہے, اس کو بلنڈر کرنا ہے, بلنڈر بنانی ہے. تو کافی چیزیں جو ہم نے امپروو کرنے کے لیے, میرا پروپوزل یہ ہے کہ بہت جلد گورنمنٹ کو ایک نیا کمیشن بنانا پڑے گا. پہلے یہ چیز بننے سے پہلے کمیشن بنا تھا, جسے ریکمینڈ کی تھی کمیشن بنایا جائے چیز. اب دیکھنا کہ چیزیں نے کیا کیا سیکھا, کیا ہم نے کیا نہیں سیکھا, اور کیا مسائل. تو لہٰذا نیا جب تک بنے گا نہیں ہمیں نہیں پتہ لگے گا ہم کیا کرنا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم ایک پروگرام دوبارہ اس کے اوپر جو ہے نا کریں گے, کیونکہ میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ پروگرامز کی ہم سیریز چلائیں گے, 2-3 پروگرام اس کے اوپر کریں گے. تو آپ لوگوں کو دوبارہ ایک دفعہ تکلیف ہم دیں گے کچھ عرصے کے بعد. بات ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پروگرام میں یاد کیا, اور بڑا اچھا پروگرام موقع ملا ہمیں بھی کہ اپنے بالکل آپ کو انٹروڈیوس بھی کروا سکیں, اور کیونکہ
چھپے خزانے آپ نے بالکل ہم خزانے تو نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان سے خزانے آ گئے نا. وہ جو ہے کہ آپ نے کس زمانے میں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے ایک ہی چچا تھے، پھوپھی میری کوئی نہیں تھی، اور 62 میں آئی تھنک انہوں نے میٹرک کیا تھا. میں نے اس سے 6 سال پہلے کیا تھا. ٹھیک، اور صرف میٹرک تھے، اس کے بعد کیونکہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہو گئے تھے، لیکن اتنی زبردست وہ انگلش بولتے تھے جسٹ میٹرک پاس. اور وہ بعض کا مطلب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر کو آ کے پڑھانا شروع کر دیا. وہ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ جو ٹرانسلیشن کی بات ہو رہی ہے نا، میرے نانا یہ بڑا زبردست بورڈ، وہ اردو کی اخبار لے کے اس کو انگلش میں پڑھنا شروع ہو جاتا. تو ٹرانسلیشن کا تو ایک جو ہے نا بہت ہی آئندہ کے پروگرام جو ہیں ان کے بارے میں پھر کیونکہ اس وقت وہ جو ہے ایک کیتھی گنان کی کتاب، بالکل IJK، I فار انفیڈل، J فار جہاد، K فار کلاشنکوف، اس کا میں نے ترجمہ جو کیا اور اس کو ٹائٹل دیا فیقہ. بالکل، نیکسٹ پروگرام اس پہ کرنا چاہیے، چل رہا ہے. تو وہ اسی میں تاکہ وہ جس طرح 3 حروف بلوچستان پہ ابھی ہمارا کافی بات ہے کرنے والی، وہ بھی ساتھ کریں گے 47 والے پوائنٹ آف ویو سے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آنے کا، اور انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کو تکلیف دیں. جی ناظرین، ٹائم کیونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا کہ بیسیکلی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی امپورٹنس ہوتی ہے. تو ایجوکیشن سسٹم کے علاوہ بھی ٹرانسلیشن کی بہت امپورٹنس ہے. انٹرنیشنلی بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کر کے ہماری لینگویج میں، اور اسی طرح ہمارے ہاں جو بہت سے کام ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے ڈفرینٹ لینگویجز میں. جرمنی میں اردو کا بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے جو اردو سے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جرمن لینگویج میں. تو اس کے ساتھ ساتھ کلوز کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات کروں گا. پچھلے کچھ دنوں سے جو حالات چل رہے ہیں، مجھے بھی گھر جاتے ہوئے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا، غلط ہوا، اس پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک بات کہوں گا حکومت کو کہ ایک ایسا قانون بنا دے کہ جو بھی پارٹی ملوث ہو گراؤ جلاؤ میں، اس کی ساری پیمنٹ ڈبل فارم میں اس سے لی جائے. یہ قانون مسٹ ہونا چاہیے. یہ قانون جب تک نہیں ہوگا یہ ہمارا سلسلہ بند نہیں ہوگا. ہر جس کا دل کرتا اٹھ کے کسی بھی سڑک کو بلاک کر دیتا ہے یا جلاؤ گراؤ شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے ہم اور بے شمار قانون بنا رہے ہیں. یہ ہم آج تک قانون کیوں نہیں بناتے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے ان پارٹیز کو. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں ہے کہ جی آج ہم ایک پارٹی کو سزا دے دیں. جو بھی جلاؤ گراؤ میں شامل ہو اس کو سزا دینی چاہیے، اور قانون ہونا چاہیے باقاعدہ. اور وہ سزا مانیٹری بینیفٹ ان سے لینے چاہیے. اسٹیٹ بینک کو آتھورائز کر دیں کہ اگر 10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے تو 20 کروڑ اس پارٹی سے لیے جائیں. جب پارٹی سے لیے جائیں گے تو پارٹی آٹومیٹکلی اپنے ورکرز کو کنٹرول کر لے گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.